بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورۃ النساء، آیت نمبر 25، صفحہ نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم المقام، اس آیت کے اس حصے کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو آدمی تم میں سے طاقت نہ رکھے اس بات کی کہ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے کسی آزاد مسلمان عورت سے، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم، پس اس میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، من فتياتكم المؤمنات، تمہاری مومنہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لے۔ پھر وہ کیا مفہوم اور مطلب نکلا؟ اس سے پہلے آپ نے یہ سماعت فرمایا، ذرا تھوڑی سی اس سے پہلے جو آیت ہے نا، اس کے درمیان میں یہ جو تیسری لائن ہے، اس سے جو چوتھی لائن شروع ہوتی ہے اسی صفحے کی، 5ویں سپارے کی چوتھی لائن جو ہے نا، اس پر نظر ڈالیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جو فائدہ اٹھائے تم میں سے ان عورتوں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دو تم ان کو ان کا اجر، یعنی ان کا حق مہر۔ یہاں استمتعتم ہے، استمتعتم یہ متع سے لفظ ہے، اور متع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا۔ اور یہاں پر ہم تو لفظی معنی یہی کرتے ہیں کہ جو بھی تم میں سے نفع اٹھائے ان عورتوں سے، تو ان کا پورا حق مہر ادا کرو۔ لیکن کچھ حضرات اہل تشریح یہاں پر استمتعتم کا معنی متع کا لفظ ثبوت نکالتے ہیں، یہاں سے متع ثابت ہوتا ہے جی، اور وہ متع کا معنی یہ کرتے ہیں ایک مرد ایک عورت اکیلے پن میں چند پیسوں پر راضی ہو جائے اور ایک دوسرے سے نفع اٹھائے، اور کچھ لمحے کے بعد وہ نہ میاں بیوی نہ میاں بیوی ہے ہی نہیں ہے، بس یہ نفع اٹھایا، اور وہ اس کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں۔ نقل کفر نہ باشد، کفر کو بیان کرنا کفر نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جو آدمی متع کر کے غسل کرتا ہے، غسل کے ہر ایک قطرے پر 70 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور سب وہ فرشتے اس آدمی کے لیے مرد دم تک دعا کرتے ہیں۔ اور پھر منہج الصادقین، ان کی ایک تفسیر ہے جو ایران سے چھپی ہے، اور اس کے اندر اس موقع پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی ایک مرتبہ متع کرتا ہے، اللہ اس کو حضرت حسین کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ جو 2 مرتبہ کرتا ہے اس کو حضرت حسن کا درجہ، اور جو 3 مرتبہ کرتا ہے اس کو حضرت علی المرتضیٰ کا درجہ، اور جو 4 مرتبہ کرتا ہے اس کو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حاصل ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کی کتاب تفسیر ہے منہج الصادقین، اس کے اندر ہے۔ تو وہ یہاں سے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ متع کا لفظ نکالتے ہیں، اور ہم کہتے نہیں، یہاں سے نکاح ہی مراد ہے، کیونکہ اس سے اوپر کی آیت میں دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں ان تبتغوا باموالکم، تم ان کو حاصل کرو اپنے مال سے حق کے مار دے کر، محسنین وہ نکاح میں بند ہونے والی ہوں، غیر مسافعین نہ کہ شہوت پوری کرنے کے لیے ہوں۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کے غلط عقیدہ، غلط رسم ہے۔ تو اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو تم میں سے طاقت نہ رکھے آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی، تو اس کو اجازت ہے وہ کسی مسلمان لونڈی باندھی سے نکاح کر لے۔ یہاں پر دیکھیں، ایک تو معنی یہ سمجھ آیا کہ جب تک انسان اپنے بیوی بچوں کا خرچہ نہیں پلتا اس کے لیے نکاح درست نہیں ہے۔ آج کا مسلمان اپنے بچے بھوکے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور یہ ان کا حق ادا نہیں کرتا، اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کرتا، اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، ہٹا کٹا ہے، آوارہ ہے، اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیتا۔ دیکھیں اسلام نے کس نے عزت دی ہے عورت کو، جب تک وہ اس کا دنیاوی حق بھی پورا نہیں کر سکتا وہ اس سے نکاح بھی نہ کرے۔ اسلام اتنے حقوق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسلام نے، شریعت نے عورت کو تو گھر کی ملکہ بنایا ہے، گھر کی شہزادی بنایا ہے۔ یہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ عورت کو تم نے قید کر کے رکھا ہے۔ عورت کو تو رب تعالیٰ نے ملکہ اور شہزادی بنایا ہے۔ تو جو تم میں سے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیا مطلب؟ اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، اس کا حق مار نہیں دے سکتا، تو وہ لونڈی سے نکاح کر لے۔ وجہ یہ ہے لونڈی سے نکاح کرنے کے خرچے کم ہیں، حق مار تھوڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ حق مار بہت بڑی عظمت والی چیز ہے، اگر وہ تم نہیں دے سکتے تو نکاح بھی نہ کرو۔ قرآن یہاں تک کہہ رہا ہے۔ میں بارگاہ ان آیات میں اس لیے تفسیر کرتا ہوں، قرآن اس لیے وضاحت کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ ہے، ایک رسم ہے، ہم حق مار کی عظمت کو نہیں سمجھتے، حق مار کی شان کو نہیں سمجھتے۔ وہی بات جو لونڈی تھوڑے بہت حق مار پر راضی ہو جائے اس سے نکاح کر لو، اس کے خرچے بھی نہیں ہے۔ اور آج کا مسلمان بھی یہی کرتا ہے کہ حق مار کیا چیز ہے بھائی؟ سب سے پہلی چیز اور واحد چیز ہے نکاح میں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہے وہ حق مار ہے، باقی کوئی پیسہ ٹکا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن نے واضح کہا جو تم میں سے آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ خرچہ پورا کرے، حق مار دے سکے، قرآن نے کہا پھر وہ مسلمان آزاد مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے۔ باندی لونڈی کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ نے پہلے بھی سماعت فرمایا ہے کہ مسلمان جنگ لڑیں، جہاد کریں اور کافروں کے ساتھ لڑائی ہو اور مسلمان غالب آ جائیں اور ان کے بندے اپنے قبضے میں لے لیں، مرد اور عورتیں، تو مرد غلام بن جائیں گے، عورتیں لونڈیاں بن جائیں گی۔ اب اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہے لونڈی، اس سے نکاح کرنا درست ہے، اور نکاح مالک نہیں کرے گا، مالک نہیں کرے گا
مالک سے نکاح کے بغیر بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کا مالک ہے، اور نکاح وہ کسی اور سے کرا سکتا ہے. کوئی اور غلام ہے یا آزاد ہے، یہ مالک اپنی لونڈی کا نکاح اس سے کرا سکتا ہے، اور پھر وہ اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ غلام ہوں گے. جو مسلمان لونڈی ہے اگر آزاد مرد بھی اس سے نکاح کرتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والے بچے غلام ہوں گے، کیونکہ یہاں پر مال کا اعتبار ہے، اور مال جو ہے وہ لونڈی ہے، وہ غلام ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی بچے بھی نسل بھی غلام ہوگی. شریعت نے اس لیے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تم کوشش کرو، پوری کوشش کرو، آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرو. اگر لونڈی سے نکاح کرو گے اس سے پیدا ہونے والی تمہاری اولاد بھی غلام ہوگی. شریعت نے حد الوسع یہی فرمایا ہے، آزاد مسلمان عورت سے نکاح ہو. لیکن اگر فرمایا تم اس سے طاقت نہیں رکھتے، وسعت نہیں رکھتے، تمہارے پاس حق کے مہر پورا ادا کرنے کی پیسے نہیں ہیں، تو پھر ایسا کرو کسی لونڈی سے نکاح کر لو، باندی سے نکاح کر لو. معلوم ہوا جو آدمی حق کے مہر نہیں دے سکتا وہ نکاح کس چیز کا کرتا ہے؟ جو اپنی بیوی بچوں کا خرچہ نہیں پال سکتا وہ نکاح کس چیز کا کرتا ہے؟ شریعت نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کو خرچہ نہیں دیتا اور بچے ویسے بھوکے رہتے ہیں اور اس کے پاس پیسے بھی ہیں، کماتا بھی ہے، اگر عورت اس کی جیب سے چوری بھی پیسے لے لے تو وہ مجرم نہیں ہے، اپنا حق لے سکتی ہے. لیکن آج کل دیکھ لیں کوئی اپنے بچوں کو خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کماتے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، معاملات بھی ہیں، لیکن اس کے بچے کسی کے زکوٰۃ عشر پر پڑھ رہے ہوتے ہیں.